لیکن کیسی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج مرزا صاحب کے ماننے والے یہ بات کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں بھائی مرزا صاحب تو بخاری شریف کے حوالے دیتے ہیں، مسلم شریف کے حوالے دیتے ہیں اور ترمذی شریف کے حوالے دیتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ جو باتیں مرزا صاحب تمہاری کتابوں سے بیان کرتے ہیں وہ غلط کیسی ہیں؟ وہ تو بہت سیدھی رہے تو انہوں نے حوالے دیے۔ میں عرض کرتا ہوں بخاری شریف ترمذی ابو داؤد کی کتاب ہے، مرزا صاحب اس کا حوالہ ضرور دیتے ہیں لیکن الفاظ بخاری کے پڑھتے ہیں، معنی ایران سے لیتے ہیں، الفاظ مسلم کے پڑھتے ہیں، معنی وہاں سے لیتے ہیں، الفاظ ابو داؤد ترمذی کے پڑھتے ہیں، معنی وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اگر الفاظ بخاری سے لیے ہیں معنی بھی بخاری سے لے، معنی بخاری سے کیوں لے؟ یہ اس کو مثالیں پیش کرتا ہوں، اور دیکھیے یہ ایسا شخص ہے صحابہ اکرام، ایک بتا مجھے کیا لگا کہ آپ کہتے ہیں مرزا صاحب صحابہ اکرام کے خلاف ہیں، صحابہ اکرام کے خلاف نہیں بلکہ صحابی کے خلاف ہے۔ میں نے دل گمرائی ہے، ایک صحابی کے خلاف میں نے گمرائی ہے، حضور فرمایا کہ تیرے صحابہ کو بڑا کہو، سیدھی تیری اس کو کہہ رہے اس کو نہ کہو، لیکن چلو میں نے آپ کہتے ہو صحابی کے خلاف اس کو واقع کی کہ ہمارے مرزا صاحب گھر تو معاویہ کے خلاف ہے، میں نے کہا بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، وہ صرف ہمارے معاویہ کے خلاف نہیں وہ سارے صحابہ کے خلاف ہے۔ میں مثالیں پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ کی ویڈیو کہنا موجود ہے اس موضوع پر، کہتا ہے حضور نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کے دو ساتھی ملے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت ہارون، اس طرح کا ساتھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں ہے، نہ ابوبکر نہ عمر سوائے حضرت علی کے۔ بات صحابی کے لیے صحابہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں اس کتابوں کا معنی کیا ہے؟ پہلی بات ہے حضرت ہارون نبی ہیں، نبی کا غیر نبی سے مقابلہ نہیں رکھتا، اور یوشع بن نون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ الحمدللہ آرش متبر جماعت کے عقائد کی کتب یہ بات لکھی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ تو پھر یہ کتابوں میں نہیں بنتا تو کیسے کہہ دیا کہ یوشع بن نون حضرت ہارون علیہ السلام جس طرح کے ساتھی حضرت موسیٰ کو ملے تھے اس طرح کے حضور کو نہیں ملے، نہ ابوبکر نہ عمر ہوتے نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ میں سے کیسے کیوں پہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کو اکثر سے آسمات احادیث کی روشنی میں مرزا صاحب جھوٹ بولنے کی بہت آتی ہیں اور ان کو خوش کرتے ہیں جو صحابہ کرام کی تنقید سے خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت صحیح مسلم سے نقل کی، اس میں اس کی کتاب لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ دعا کریں جب بھی آ جائے گی انشاءاللہ، پھر بھی آ رہے ہیں تو کتاب بھی آ رہی ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف کرتے تھے، تو پیچھے دیکھا ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ اچھے کلمات کہہ رہا تھا، راوی کہتے ہیں مجھے وقت دیکھا تو وہ حضرت علی تھے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں تو آمنا صدق نا، لیکن یہ بات مرزا صاحب نے کی مسلم شریف کی حدیث میں اس سے پہلے جو بات منقول تھی جملہ ایک تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر زندگی بھر کے اتنے اعتراضات روایت کرتے ہیں، تمام اعتراضات کا جواب ایک جملہ تھا، مرزا صاحب نے حدیث نقل کی وہ جملہ نقل نہیں کیا۔ اسے تحقیق کہتے ہیں، اسے سچ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جنازے پر مجید پڑی ہوئی تھی، فرمایا آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے بعد دنیا میں اب کوئی ایسا بندہ مجھے عزیز نہیں کہ جس کے اعمال مجھے اتنے پسند ہوں کہ میں وہ اعمال لے کر ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو جو کرنا فرمایا کہ آپ ایسی شخصیت ہیں، کون فرمائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ
بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت علی مرتضی فرما رہے ہیں آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ واقعی اپنی مثال ہیں۔ اب جو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں طرح طرح کی، کوئی کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متع سے منع کر دیا، یہ تو قرآن کا حکم تھا۔ کوئی کہتا ہے 3 طلاق کے تو جو ہے وہ ایک تھی عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ 3 کر دی۔ کبھی کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ گھر کا دروازہ جلا دیا۔ یہ گدھا جو ہے یہ کہتا ہے لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ جلا دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ ایک بندے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کے پیٹ پہ جو ہے وہ اپنا مارا اور ان کا حمل ظاہر ہو گیا۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا، اب ہم کیا کریں؟ امت اس کو پڑے گی۔ میں نے کہا تیری باتیں میں نے تو حرام زیادہ ہے، تو کل کو لوگ یہ حرام زیادہ مان لیں۔ لکھنے والا بندہ کون ہے؟ بندے سامنے لاؤ پہلے۔ قرآن کہتا ہے اگر فاسق بندہ تمہارے پاس خبر لے کے اس کی تحقیق کرے تو وہی جانا فاسق قرآن کہتا ہے۔ ایسی روایات کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر جتنے اقرار ہوتے تھے کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے آ کر ہمیں کاغذ کرم لاؤ اپنے وسیلے تک دیتا ہوں تو گمراہی ہوگی، اور انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں۔ جتنے اقرار ہیں تمام اوپر کا جملہ کیا ایک جملہ جمع پتہ نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ ایسی شخصیت ہیں، آپ کے ایسے اعمال ہیں کہ مجھے خواہش ہے کہ میں بھی آپ جیسے اعمال کے ساتھ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب چونکہ یہ ایک جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہونے والے تمام اعتراضات کا جواب تھا، مرزا کے لیے زہر تھا، اس حدیث کو صحیح مسلم کو نقل کیا یہاں اثر کے پر میں، لیکن یہ جملہ کھا گیا۔ سوال ہے کہ تیرا اختلاف حکومت سے نہیں تو بات ہے، حکومت کو مانتے جملہ کیوں کھا گیا؟ مرزا کا مانے میں کچھ آتی موجود ہو، یہ سیس پیپر ہے تیرے پاس موجود ہے، الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں نشان لگا رہا ہوں، سارے کا پاس موجود ہے۔ آئے اور مرزا نے اوپر تھپڑ مار کے پوچھے جہاں یہ جملہ تم نے کیوں نقل نہیں کیا، حدیث میں نے کوئی نقل کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے صحابی کے خلاف میں صحابہ کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے سیس پیپر کے اندر بخاری شریف کہتا ہے حوالے دیتا ہے بخاری شریف کے، کہتا ہے حضور نے معاف کیتا اسی کہتا کریے، محدثین نے معاف نہیں کیتا اسی کہتا کریے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، محدثین نے بات نقل کی، انہوں نے بدتیاتی کی، انہوں نے جس مقصد کے لیے اس نقل کی اس کے اوپر باب بیان کیا، چیپٹر بیان کیا، مسئلے کا استعمال کیا۔ یہ حدیث ہم اس طرح سے لا رہے ہیں جو نتائج جو مسئلے مرزا بیان کرتا ہے کہ امام بخاری امام مسلم اور مسئلے بیان کرتے ہیں، اس سے بڑا بات کہتا ہوں۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابی کے خلاف ہیں، صحابہ کے خلاف نہیں ہیں، توجہ کریں۔ کہتا ہے حوالہ بخاری کا دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، مان آپ کا لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے۔ مصر نے یہاں یہ واقعہ بڑا تحقیقی پس منظر بھارتر سے عثمان احادیث کی روشنی میں اس میں بخاری کے حوالے سے عثمان کے اندر اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، اور اس نتیجہ میں آپ نے نکالا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے فرمان کوئی پرواہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ کے فرمان کی اور دین اسلام کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنر سیدھا سیدھا جو ہے وہ شریعت کے خلاف چلتے تھے۔ یہ مرزا کا نکالا ہوا نتیجہ ہے حدیث سے۔ اب حدیث کیا ہے اس کو میں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ آئے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گواہوں کی شکایت کی، عاملوں کی شکایت کی کہ وہ صحیح طریقے سے معاملہ نہیں نپٹا رہے، خاص طور پر صدقات وغیرہ کے معاملے میں وہ جو ہے وہ صحیح نظام نہیں چلا رہے، صحیح معاملات نہیں کر رہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ ان کو ایک تحریر دی جس پر اسی صدقات کے متعلق ضروری مسائل لکھے ہوئے تھے، تو وہ تحریر دی، کہا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جا کر دو اور ان کو کہو کہ اپنے گورنروں کو اس کے مطابق عمل کرنے کا کہیں۔ یہ روایت بخاری ہے۔ اب حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں وہ تحریر عثمان کے پاس لے کر گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کو واپس کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں۔
جب دیکھو نتیجہ یہ نکال لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شریعت کی اور قرآن سنت کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی گورنر بھی خلاف شرکت کرتے ہیں۔ نتیجہ اور نکالا، یہی چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا سبب بنی۔ اس میں نے مختلف کر کرایا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ حدیث اب ہے بخاری شریف میں۔ اب اس کا معنی اگر امام بخاری نے یہی بیان کیا اور بالکل مرزا صاحب کی بات ٹھیک ہے، اگر حدیث بخاری سے نہیں ہے، معنی قرآن سے نہیں ہے، پھر آپ بتائیں اس کا کیا علاج ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اور اس حدیث کے شروع میں چیپٹر نے قائم کیا، باب یہ قائم کیا کہ خلفائے راشدین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیض حاصل کرتے تھے اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی اشیاء کو استعمال کرتے تھے۔ باب یہ قائم کیا، حدیث یہ ہے کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ صدقات سے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود تھی، اس کو انہوں نے استعمال کیا، اس زمانے سے حدیث لائے ہیں۔ اچھا اب مقصد یہ تھا، اس کا کیا مطلب؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں حدیث محدثین سے لی ہے، معنی بھی محدثین سے لونا۔ اب اس کا معنی علامہ ابن حجر کیا بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، اور علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں بخاری کی شرح میں کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ وہ کئی محدثین سے اس کا مطلب لائے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تحریر اس لیے واپس کر دی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو خود اس کے متعلق بھرپور معلومات موجود تھی، اور ایک بندے کو پہلے اس کے متعلق معلومات ہے نہیں، آپ کو لوڑ آ گئی۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علامہ طاووسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام بخاری کے استاد امام بخاری نے فرمایا۔ اب حدیث بخاری کی ہے، معنی اس کا ہم نے حدیث محدثین سے لیا ہے، تو معنی بھی کس سے لیا؟ محدثین سے۔ وہ کہتے ہیں عثمان نے اس وجہ سے اس تحریر کو واپس کر دیا کہ ان کے پاس خود اس طرح کی معلومات موجود تھی اور اس طرح کی تحریرات موجود تھی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے۔ اب ظاہر بات ہے اگر وہ سابقہ خلفاء کے وارث ہیں، سابقہ خلفاء جس طرح فیصلے کرتے تھے وہ انہی طرح کے معاملات ان کے پاس جمع تھے اور ان کو زمانے کی معلوم کرتے تھے، اس لیے اس تحریر کی ضرورت تھی، واپس کر دی کسی نے۔ اور اس حدیث کے پس منظر کیا ہے؟ مرزا صاحب پس منظر بیان نہیں کرتے۔ اس کا پس منظر مصنف ابن بشارہ میں بیان ہوا کہ حضرت محمد بن عقیل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے؟ یہ سوال ہوا۔ اس کے جواب میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ نہیں کہتے تھے، کبھی نہیں کہا۔ اگر کہنا ہوگا تو اس دن کہتے جس دن کی تحریر میں کی تھی حضرت عثمان نے واپس کر دی تھی۔ تو جب ہم کے واپس آئے، اب ہمیں انہوں نے تحریر واپس کر دیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں جہاں سے اٹھائی تھی وہیں رکھ دو۔ اب کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی ایک لفظ برا نہیں کہا۔ جب حضرت علی نے نہیں کہا تو مرزا کو حق بنتا ہے، کہتے ہیں علی وہی کرتا ہے، علی حضرت علی کو ماننے والا۔ تو حضرت محمد بن حنبل اس حدیث کو تو اس لیے بیان کرے، بس منظر اس طرح یہ ہے۔ اس نے میرے نے پوچھا کیا علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے؟ کبھی کوئی نصیحت بات کہی ہوئے؟ کبھی نہیں کہی۔ اگر کہی ہوئی تو اس دن کہتے بندے کو کبھی طور پر پریشانی ہوتی ہے، میں کبھی بیٹھیے وہ رکھی کیوں نہیں اپنے پاس؟ اس دن بھی کچھ نہیں کہا، ہمارا جہاں سے بڑھتی وہی رکھ دو۔ جب انہوں نے اس میں کچھ نہیں کہا تو مرزا کیا حق بن جائے گا؟ نہیں کہا۔ تو یہ حدیث ہے، حدیث بخاری کی ہے، مانا ہے عام کا مرزا کا نہیں مسئلہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کبھی پریشان نہ ہونا۔ اگر وہ اہل سنت والجماعت کی کتاب سے کسی سے حوالہ پیش کرتا ہے نا، حوالہ وہ ہوگا لیکن مانا اس کا، مقصد اس کا، اس پر جو آگے حاشیہ نکالی ہوگی، اس ورقہ ساتھی اس ساری اس کی ہوگی، اس میں کہیں سے اڑا دی ہوئی ہے۔ سوال ہے اس کے ان بیانات سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ انہیں کو ہوتا ہے جن کو صحابہ سے عقیدت میں لائق شخص صلابت کی بڑی ہے، لائق شخص صلابت کی بڑی ہے، جن کو ان بیانات سے فائدہ ہوتا ہے۔ کئی چینل اس طرح کے بنے ہوئے جو اس کے بیانات کو شیئر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان کو تو اپنے مقصد کی چیز چاہیے،
جب وہ اپنے مطلب کی چیز کہیں سے مل رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر تو کریں گے تو یہ میرے ساتھ کی کہنے کی یہ حالت ہے جو بات کرتے